تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بیاں تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ تبارک و تعالی کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، تو اے ایمان والو تم بھی درود اور خوب سلام بھیجو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دو کاموں کا حکم دیا، پہلا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، دوسرا سلام بھیجنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کو سن کر قلب مومن میں خوشی پیدا ہوتی ہے، اور جن کے دل ایمان کی روشنی سے منور و مجلہ ہے انہوں نے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ کل بھی پیش کیا، آج بھی پیش کرتے ہیں، اور یہ مبارک طریقہ قیامت تک بلکہ قبر و محشر میں بھی جاری رہے گا۔ اسی پر تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ حضرات گرامی، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شہد کی مکھی سے دریافت کی، بتا تو شہد کیسے بناتی ہے؟ شہد کی مکھی نے عرض کی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم چمن میں جا کر ہر قسم کے پھولوں کا رس چوستے ہیں اور اس رس کو لے کر چھتے میں ڈال دیتے ہیں جس سے شہد تیار ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پھولوں کا رس تو پھیکا اور کڑوا ہوتا ہے، تو شہد میں مٹھاس کی وجہ کیا ہے؟ تو شہد کی مکھی نے عرض کی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہم رس کو چھتے میں ڈالتے ہیں تو ڈالنے سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود کا تحفہ پیش کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ شہد میں مٹھاس اور لذت پیدا کر دیتا ہے۔ عزیزان کرام، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کریں، ہماری پھیکی عبادتوں میں قبولیت کی مٹھاس پیدا ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، آج ہمارا حال دیکھیں، سارا دن گزر جاتا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یاد نہیں کرتے، اور ایک طرف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھیں، جب پیدا ہوئے تو رب حبل امتی کہا، جب سجدے میں سر جھکایا تو رب حبل امتی کہا، جب سجدے سے سر اٹھایا تو رب حبل امتی کہا، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو رب حبل امتی کہا۔ اب دیکھیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر وقت رب حبل امتی کہتے، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے، اور ہمارا حال دیکھیں کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک نہیں پڑھتے ہیں۔ حضرات گرامی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اور 3 شخص وہ ہوں گے جو کل بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ 3 شخص کون ہوں گے؟ تو صحابہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا وہ جو میرے کسی امت کی پریشانی کو دور کر دے، دوسرا وہ جو میری سنت کو زندہ کرے، اور تیسرا وہ جو مجھ پر درود پاک پڑھے۔ حضرات گرامی، بنی اسرائیل میں ایک گنہگار شخص کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے نہ اس کی نماز جنازہ پڑھائی نہ اسے غسل دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ اور اسے غسل دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور اسے غسل دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ
بات کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب ملا کہ ایک رات اس شخص نے توریت کھولی اور اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پڑھا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام درود کا تحفہ پیش کیا، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ کو معاف کیا اور اسے بخش دیا۔ حضرات گرامی، تحفۃ الاختیار کے مصنف اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر 500 مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی محتاج نہیں کرے گا۔ اور اس کے آگے اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے ایک واقعہ پیش کرتے ہیں کہ ایک نیک شخص تھا، جب اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنا تو اس نے غلبہ شوق میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک کا تحفہ اور درود پاک کا ورد روزانہ شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ غنی و مالدار ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمایا کہ اسے پتہ بھی نہ چل سکا، جبکہ اس سے پہلے وہ حاجت مند اور مفلس تھا۔ دیکھیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر کتنا مہربان ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر کتنا مہربان ہو جاتا ہے۔ عبداللہ بن حکم فرماتے ہیں میں نے ایک رات حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا اور عرض کی کہا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش فرمایا؟ تو حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر رحم کیا اور مجھے بخش دیا، اور مجھ پر جنت یوں سجائی گئی جیسے دلہن کو سجایا جاتا ہے، اور مجھ پر نعمتیں یوں نشاور کی گئی جیسے دلہن پر نشاور کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے کہ جو عبداللہ بن حکم فرماتے ہیں میں نے عرض کی امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عمل کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر جنت کی رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر رحم کیا، آپ کو بخش دیا اور آپ پر جنت کی نعمتیں نشاور کی گئی، تو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے کہ درود شریف کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر رحم کیا، مجھے بخش دیا اور مجھ پر جنت کی نعمتیں نشاور کی گئی۔ حضرات گرامی، میرے پڑھنے میں جو کچھ بھی غلطی ہوئی ہو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت چاہتا ہوں۔ وما استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔